بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کچھ علماء کے واقعات ہیں۔ عہدہ قضاء سے انکار۔ ابو العباس احمد بن عبداللہ صالح مشاہیر میں رئیس العلماء کا درجہ رکھتے تھے۔ مصر، شام اور فارس کے باشندے ان کے بڑے معتقد تھے۔ لوگ ان کے تقدس اور اعتبار کی وجہ سے اس کی دستخطی کتابوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آخر عمر میں انہوں نے مصر کو اپنا وطن بنایا۔ جب آپ کے علم و فضل کا چرچا ہوا تو لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ لوگوں کو پڑھاتے تھے مگر بلا اجرت، لیکچر دیتے تھے مگر بلا فیس۔ ان کا گزارا اپنی کتابت پر تھا اور چونکہ عیال دار تھے اس لیے فاقے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ لوگ کئی بہانوں سے خدمت کرنا چاہتے مگر آپ نے کسی کی امداد قبول نہ کی۔ سن 533 ہجری میں حکومت مصر نے ان کو قاضی مقرر کرنا چاہا مگر جب انہوں نے جواب دیا کہ میرے فیصلے آئین حکومت کے نہیں بلکہ شریعت کے قانون کے مطابق ہوں گے تو ان کا تقرر نہ ہو سکا۔ جیل خانہ قبول کیا مگر حق گوئی نہ چھوڑی۔ تقی الدین ابن تیمیہ سن 621 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں مناظرہ اور فتاویٰ میں بڑے بڑے عالم آپ کے آگے خاموش رہتے تھے۔ چال چلن کی پاکیزگی اور حریت و حق گوئی نے علم کی روشنی کو دوبالا کر دیا۔ حق بات کہنے میں شمشیر برہنہ تھے۔ 30 سال کی عمر میں آپ کے زہد و تقویٰ اور آزاد طبعی کا چرچا تھا، تمام ممالک اسلامی میں ہو گیا تھا۔ جب کلام اللہ کی تفسیر کا آغاز کرتے تھے تو سینکڑوں گمراہ ہدایت پاتے۔ قبول عام کے سبب سے اس زمانے کے اکثر عالم آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ چند مسائل کے متعلق جو اس زمانے کے مذاق کے مخالف تھے، سلطان مصر کو بھی علماء نے آپ کا مخالف کر دیا تھا۔ بڑا بھاری مسئلہ زیارت قبور کا تھا۔ انہی وجوہات سے آپ مدت تک مختلف قلعوں میں قید رہے۔ آپ کی وفات بھی بحالت قید ہی قلعہ دمشق میں واقع ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے مصر کے ایک حاکم کی کسی نے شکایت کی کہ وہ امیر و غریب، گناہ گار و بے گناہ سب کے ساتھ سختی اور تشدد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے۔ اس نے مذاقاً کہا، آپ نے کیوں تکلیف کی، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کا سا بھی رتبہ نہیں رکھتا اور تو ظلم و کفر میں فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس حال میں بھی ہر روز 3 دفعہ فرعون کے پاس آتے تھے اور اس کو ایمان کی ترغیب دیتے تھے۔ پھر میں تمہارے پاس خود کیوں نہ آؤں؟ 26 ذی القعدہ سن 738 ہجری کو آپ نے وفات پائی۔ جنازے میں 2 لاکھ آدمی تھے۔ المستقی باللہ ابو الربیع سلیمان بن حاکم بن امر اللہ کا عہدہ حکومت تھا۔ سن 709 ہجری میں وزیر سلطنت نے چاہا کہ ممالک کے اسلام کے نام مسلمان سفید عمامہ باندھا کریں، حالانکہ وہ 7 لاکھ دینار سے زائد جزیہ ادا کرتے تھے۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے اس سختی اور تشدد اور ناانصافی کی علانیہ مخالفت کی۔ وزیر نے دھمکیاں دیں لیکن انہوں نے اس کی کوئی پیش نہ چلنے دی، یہاں تک کہ وہ اپنی اس خواہش میں ناکام رہا۔ درس و تدریس کی خاطر عہدہ قضاء سے انکار۔ اکمل الدین بابرتی، جن کا اصل نام محمد بن محمود بابرتی تھا، بابرتا ایک مقام ہے جسے مضافات بغداد میں واقع ہے۔ بزمانہ خلیفہ المستکفی باللہ ابو الربیع سن 710 ہجری میں پیدا ہوئے اور فارغ التحصیل اور فقہ و حدیث، نحو و صرف میں جامع علوم و فنون ہونے کے بعد 740 ہجری میں بزمانہ واثق باللہ ابراہیم قاہرہ آئے۔ شیخونیہ کی مشیخت آپ کے سپرد تھی۔
درس و تدریس آپ کا شغل تھا۔ قضاء کا عہدہ حکومت کی طرف سے کئی مرتبہ آپ کو دیا گیا، لیکن آپ نے اپنی تصنیفات اور سلسلہ تعلیم و تعلم کے مقابلے میں ہمیشہ انکار کیا۔ تفسیر القرآن کے علاوہ آپ نے کئی کتابوں کی شرح بھی لکھی۔ 9 رمضان المبارک سن 786 ہجری بزمانہ المتوکل علی اللہ ابو عبداللہ شیخونیہ میں انتقال کیا۔ سلطان مصر مع ارکان و اعیان جنازے میں شریک ہوا۔